سیرت النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، لیکچر نمبر فرسٹ ہے سیریز کا، اور یہ سیریز آگے بھی جائے گا۔ سیریز میں بہت ہی سمپل سی باتیں ہوں گی، مطلب سیرت کے حوالے سے ہم بالکل جو بیسکس ہیں اس کی طرف جائیں گے، وہاں سے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے تاکہ مزید جو ہے آپ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ سکے۔ وہ کس طرح سے ہم قریش سمجھتے ہیں کہ قریش کیا ہے، قریش کی معنی کیا ہے، ہاشم کیا ہے، ہاشم کی معنی کیا ہے، اور یہاں پر کون کون سے باتیں ہوئی، کیا کیا ہوا ہے، مطلب ہم جو اس کی جہاں تک مجھ سے ہو سکا جو ڈیپتھ میں نے نکالا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ لوگوں کو صرف کیا کرنا ہے، توجہ دینی ہے اور اس سیریز کو انجوائے کرنا ہے۔ بات کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگوں کو یہ فرسٹ لیکچر پسند آ جاتا ہے تو آخر میں لکھنا ہے کہ پلیز موو ٹو سیکنڈ لیکچر، یا پھر یہ کہنا ہے کہ پلیز کنٹینیو، مطلب جو بھی آپ لوگوں کے الفاظ آتے ہیں ذہن میں وہ کرنا ہے، تاکہ پھر ہم اس لیکچر کو جو ہے، اس سیریز کو جو ہے، لیکچر سیریز، اس کو آگے جو ہے وہ پروسیڈ کر سکیں، مطلب ہم مزید لیکچرز بنائیں۔ لیکچر نمبر فرسٹ میں قریش سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ رسول پاک کا جو تعلق ہے وہ قریش سے ہے۔ قریش ایک قبیلہ کا نام ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ قبیلہ جو ہے بہت طاقتور ہے، تو اس کی وجہ سے اس قبیلے کو قریش کہا گیا تھا، اور یہ طاقتور اس لیے تھا، اور یہ کہاں سے مطلب بات میچ ہوئی وہ بات آپ لوگوں کو سمجھانی ہے۔ قریش اصل میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک سمندر میں ایک بہت طاقتور جانور ہے، اس جانور کا نام قریش ہے، اور وہ باقی جانوروں کو جو ہے سمندر کے جو اندر ہیں اس کو یہ کھا سکتا ہے، لیکن کوئی اور اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو اس قریش کی وجہ سے، اس طاقت کی وجہ سے اس کا نام قریش تھا، اور وہ قریش کا نام جو ہے اس قبیلے کا بھی بن گیا جس سے حضور پاک کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک بہت طاقتور قبیلہ ہے۔ اور پھر اس میں سے بات آتی ہیں ہمارے پاس ہاشم کی طرف۔ ہاشم بھی قبیلہ ہے، اور اس میں اصل میں ایک بات، ہاشم کی معنی کیا ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہاشم ایک شخص کا نام ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ہاشم اصل میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں بہت مہمان نواز اس کو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، کہ یہ جو مکے کے اندر لوگ تھے ان کو شوربہ کھلاتے تھے، صحبت کھلاتے تھے، مطلب ایک روٹی کو اٹھا کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے تھے، پھر اس کو بھگوتے تھے کسی بھی چیز میں، شاید ہو جو بھی، تو اس میں بھگو کر کے پیش کرتے تھے لوگوں کو، تو لوگوں کی خدمت کرتے تھے، خاطر تواضع کرتے تھے۔ تو روٹی کو چھوٹا چھوٹا کرنا، چورا بنانا روٹی کا، اس کو کہتے ہیں ہاشم۔ اور یہاں پر کیا تھا، ایک شخص تھا عمرو جو یہ کام کرتا تھا، تو اس کا نام ہاشم بن گیا کہ یار یہ جو ہے لوگوں کو روٹی چورا چورا کر کے جو ہے لوگوں کو پیش کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے بات ہوتی ہے ہاشم کے حوالے سے۔ عمرو اس کا نام تھا۔ اس نے سائمہ نامی ایک عورت سے شادی کی، پھر اس سے ایک بیٹا ہوا جو شیبہ کہلایا گیا۔ ابھی شیبہ کی معنی کیا ہے؟ شیبہ کا مطلب ہے سفید بال۔ تو وہ بیٹا جو پیدا ہوا تھا اس عورت کا، سائمہ کا، یا یوں کہہ دیجیے گا کہ ہاشم کا، یا پھر یوں کہہ دیجیے گا کہ عمرو کا، تو اس بیٹے کا جو بال تھے اس کے وہ سفید تھے، تو جس کی وجہ سے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا تھا۔ ابھی یہ شیبہ جو ہے، اس کا والد صاحب جو ہے ہاشم عمرو، یہ وفات ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے تو کچھ وقت تک یہ رہتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ہاشم کا بھائی، عمرو کا بھائی مطلب، یعنی کہ شیبہ کا چچا جو ہے شیبہ کو لینے چلا جاتا ہے اور اس کو لاتا ہے۔ تو جب یہ لاتا ہے تو راستے میں کیا ہوتا ہے، یار شیبہ کی جو حالت ہے، کیونکہ یتیم تھا بچہ، وہ اس کی حالت بہت خراب تھی، تو اس وجہ سے جو ہے مطلب سے لوگوں نے راستے میں پوچھا کہ یار یہ جو شخص آپ نے آپ کے پیچھے ہے سواری میں، یہ کون ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ یار یہ میرا غلام ہے۔ تو غلام کو عبد کہتے ہیں، تو یہ عبد کیا ہے، یہ غلام ہے۔ تو مطلب کا غلام تھا، تو لوگوں نے اس کو، شیبہ کو، عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ یہ جو ہے شیبہ یہ مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب، چونکہ یہ غلام نہیں تھا۔ بعد میں مطلب نے بات کو واضح کر دی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نام اس کا ہو گیا، اور پھر اسی نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، عبد المطلب کے نام سے۔ ابھی آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، بھول نہ جائیں، عبد المطلب کون تھے؟ شیبہ تھے۔ عبد المطلب کو شیبہ کا نام کس طرح سے ملا؟ چونکہ جب شیبہ کو لینے کے لیے مطلب گیا تھا تو اس ٹائم جو تھا شیبہ کی حالت بہت خراب تھی، تو مطلب نے پوچھا، یار دیکھا کہ یار شیبہ کی حالت خراب ہے تھوڑی سی، تو اس کو اپنا بھتیجا کہنا لوگوں کے سامنے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ پھر سوال کرتے تھے کہ یار آپ کے ہوتے ہوئے اس کی یہ حالت ہے۔ تو اس بات کو چھپاتے ہوئے، ایک طرح سے سیٹ کرتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ یار یہ میرا غلام ہے، تو لوگوں نے اس کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، لیکن ہاں پھر بعد میں مطلب نے کہہ دیا کہ یار یہ میرا غلام نہیں تھا، یہ میرا اپنا ہے، یعنی کہ بھائی کا بیٹا ہے۔ تو عبد المطلب کون ہے؟ شیبہ ہے۔ ابھی بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ عبد المطلب یعنی کہ شیبہ، ٹائم گزرتا ہے، اس کی بھی شادی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک بیٹا ہوتا ہے حارث،
تو عبد المطلب کو یعنی کہ شیبہ کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، جہاں پر اسپیسیفک کنویں کی پوزیشن تھی کہ یار آپ نے اس ڈھکے ہوئے کنویں کو جو ہے اس کو صاف کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے مہیا کرنا ہے۔ تو یہ خواب کو مطلب بار بار خواب آیا عبد المطلب کو یعنی کہ شیبہ کو، تو اس نے اپنے بیٹے حارث کو اپنے ساتھ لیا اور جو جگہ بتائی گئی تھی خواب میں، تو اس جگہ کو جو ہے اس نے صاف کیا اور وہاں سے زمزم جو ہے ملنا شروع ہوا۔ لیکن اس ٹائم جو تھے بات یوں ہو رہی تھی کہ عبد المطلب کا جو ہے ایک ہی بیٹا تھا، باقی جو تھے نہیں تھے، تو اس نے ایک منت مانگی کہ یار میرے اگر 10 بیٹے ہوئے، اللہ سے کہا کہ اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو جو ایک بیٹا جو ہے اس میں سے میں ذبح کروں گا اللہ کے نام پر۔ تو پھر ہوا یوں کہ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہو گئے۔ بات یوں ہوتی ہے کہ جب 10 بیٹے ہو گئے پورے، تو پھر سے خواب آنا شروع ہوا کہ جو آپ نے منت مانگی تھی اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو پھر یوں ہوا کہ عبد المطلب نے قرآن اندازی کی اپنے بچوں میں کہ جس کا نام آئے گا اس کو اللہ کے راہ میں جو ہے ذبح کرنا ہوگا۔ قرآن اندازی کی، عبداللہ کا نام آیا، پھر کیا، پھر عبداللہ، پھر کیا، پھر عبداللہ کا نام اس طرح آیا۔ مطلب قرآن اندازی کرنے کے بعد عبداللہ کا نام ہی آ رہا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ کو گھر سے روانہ کیا، اس وقت کیا ہوا کہ عبداللہ کی بہنیں جو تھیں انہوں نے رونا شروع کر دیا، مطلب ایک ریکویسٹ کی، ایک التجا ہے کہ عبد المطلب کو یعنی کہ شیبہ کو کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر جو ہے آپ اونٹ جو ہے وہ ذبح کریں۔ تو اس طرح سے اس وقت 10 اونٹ جو تھے وہ برابر تھے ایک شخص کے، تو 10 اونٹ اور شیبہ عبداللہ کو جو ہے اٹھایا، ان دونوں کے بیچ جو ہے قرہ ڈالا، پھر جو ہے عبداللہ کا نام اس قرآن اندازی میں آیا، پھر ڈالا، پھر آیا۔ تو اس طرح سے پھر اونٹوں کی تعداد جو ہے بڑھتی گئی، مطلب اس طرح سے عبد المطلب جو ہے وہ اونٹوں کا تعداد جو ہے وہ بڑھاتے رہیں اور پھر اس طرح سے قرآن اندازی کرتے رہیں عبداللہ اور اونٹوں کا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا، جب 100 اونٹ تک بات پہنچی اور عبداللہ ان دونوں کے بیچ جو ہے قرآن اندازی کیا، تو پھر 100 اونٹ جو ہیں وہ آگے، تو پھر عبد المطلب یعنی کہ شیبہ نے ان 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بات پہنچتی ہیں عبداللہ کی کہ اس کی شادی ہوتی ہے آمنہ کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آمنہ سے مطلب پیدائش اس کی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی اماں جو ہے آمنہ والد عبداللہ، پھر اس طرح سے جو ہے دادا عبد المطلب، چچا مطلب، اور اس کے آگے جو ہے ہاشم ہے، اور پھر قریش ہے۔ قریش کو میں نے بتا دیا کہ طاقت کی وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش ہے۔ عمرو شخص تھا، اس کا کام تھا روٹی کو چورا کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ تو اس چورا کرنے کے میکینزم کو، اس طریقے کو بولتے ہیں ہاشم۔ تو پھر اس کا نام بھی ہاشم بن گیا۔ تو پھر اس کے شادی کی سیمہ کے ساتھ بیٹا ہوا شیبہ۔ تو یہاں تک واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ اگر یہ انٹرسٹنگ رہا اور انفارمیٹیو تھا تو اس کو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، تاکہ ہم سب کو دیکھیں اور ان سب کی فیڈ بیک دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، رائے کیا کہتے ہیں، کہ ہم ان سیریز کو آگے کنٹینیو کریں یا پھر خود سے اپنے لیے پڑھتے رہیں اور پھر سیو کرتے رہیں۔ That's it all. Thank you for watching. جزاک اللہ۔